بدعت کیا ہے؟ یاد رکھیں، نئی چیز کو بدعت کہا جاتا ہے. جس طرح فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو بدعت کرنے والا ہے، یعنی ایجاد کرنے والا ہے. تو بدعت کا جو لفظ ہے یہ محض اپنے ایک لفظ ہونے میں کوئی برا نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو برا کر کے پیش کر دیا ہے کہ شاید ہر معنی میں بدعت بری ہی ہوتی ہے، اچھی بدعت کوئی نہیں ہوتی. جس طرح ضعیف حدیث پاک کو نعوذ باللہ آج کل کے زمانے میں ہمیشہ ہی برا کر کے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ ضعیف کمزور حدیث کو کہتے ہیں. اگر اس میں کوئی توانائی اور طاقت آ جائے تو پھر وہ ضعیف نہیں رہتی، پھر وہ حسن بن جاتی ہے. اور فضائل اعمال میں، یعنی اعمال کی فضیلت میں ویسے بھی ضعیف حدیث حسن کا درجہ رکھتی ہے. تو ایسے ہی بدعت ہر معنی میں غلط نہیں ہے، بلکہ بعض معنوں میں غلط ہے، بعض معنوں میں صحیح ہے. یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس درجے کا مسئلہ ہوتا ہے اسی درجے کی دلیل بھی ہوتی ہے. اگر ایک چیز فرض ہونا ثابت کر رہے ہیں، نماز فرض ہے، تو اس کی دلیل ہمیں کہاں سے چاہیے؟ دلیل قطعی چاہیے، قرآن سے چاہیے یا حدیث بھی وہ ہو جو متواترہ ہو. ہم قرآن سے کہیں گے جی اقیم الصلاۃ، نماز کا ذکر قرآن میں ہے اس لیے یہ فرض ہے، فلاں فلاں فلاں. اسی طرح حدیث بھی ہوگی تو حدیث متواتر ہوگی. لیکن اگر ایک مستحب کام کو ثابت کرنا ہو، جیسے میلاد کی محافل کرنا، اگر کوئی کہے جی جیسے آج منایا جاتا ہے ویسے ثابت کرو، تو ہم کہیں گے بھائی اس کا استحباب ہے، یہ مستحب کام ہے، کرو تو اچھی بات ہے، ثواب ہوتا ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہوتا. اب اس کے لیے دلیل کون سی چاہیے؟ استحباب کے لیے فرض والا قاعدہ نہیں ہے، اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگرچہ ہم اشارتاً قرآن سے ثابت کرتے ہیں. الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل میں اشیاء میں اباحت ہوتی ہے. جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، از خود جو نئے نئے کام ہم دینی کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے اس میں اباحت ہے، جائز ہے. اگر وہ سنت کو نہیں ڈھا رہی، اگر وہ دین کے خلاف نہیں، شریعت کے خلاف نہیں، تو بے شک نہیں ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے. پھر سورۃ المائدہ آیت نمبر 101 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاءکم ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو، تم چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو کہ تم پر ظاہر کی جائے تو تمہیں بری لگے. اور پھر فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا. قرآن نازل کیا جا رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا تم پر چیزیں، اچھی چیزیں ہیں تو کرتے رہا کرو، ان پر تمہیں معافی ہے، ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے. اس پر ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 3367 ہے، جس میں حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ قاعدہ اتنا پکا یاد رکھیں کہ کبھی بھولے نہیں. فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنے قرآن میں حلال کر دیا. والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور حرام بھی وہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں حرام کر دیا. وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس پر اللہ تبارک و تعالی نے سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی، وہ جائز ہے. قرآن قاعدہ کیا دے رہا ہے؟ میں نے آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے معافی والی کہ وہ معاف ہے، اور اب حدیث بھی حضور کی حدیث اس آیت کی تائید میں پڑھی ہے. حضور نے فرمایا جو حلال نہیں کیا، جو حرام بھی نہیں کیا، تو وہ معاف ہے. بخاری شریف ہی کی حدیث پاک ہے 4986 نمبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے اور عرض گزار ہوئے یا صدیق اکبر، میرا خیال یہ ہے قرآن کو ایک جگہ جمع کر کے لکھ دیا جائے. تو حضرت صدیق اکبر کے جو جملے ہیں، فرمایا کیف تفعل شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ کام کیسے کریں گے جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا. فرمانے لگے ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ بہتر ہے. سبحان اللہ. تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اتنی مرتبہ مجھے عمر فاروق نے یہ بات کی کہ میرا دل جم گیا، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی، اور میں اس بات پر متفق ہو گیا کہ بالکل عمر جو تو کہتا ہے سچ کہتا ہے، حق کہتا ہے، قرآن کو جمع ہونا چاہیے. یہ بات حضرت زید سے دونوں نے عرض کی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیف تفعلون شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو رسول اللہ نے نہیں کیا. فرمایا واللہ خیر، اللہ کی قسم اس میں بہتری ہے. جب یہ جملے کہے تو حضرت زید کے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑ گئی. ہاں بہتری ہے. یہ دونوں اور حضرت زید یہ تینوں کیا بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں ہاں کوئی نیا کام ضرور ہوتا ہے بعد میں جو کیا جائے، لیکن بہتری والا ہو تو کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتی ہے. تو آج میلاد کرنے میں بہتری ہے کہ برائی ہے؟ بہتری ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا نہیں جی یہ جو ڈانس ہوتی ہے، میں نے کہا ڈانس کو منع کرو نا.
اچھے کام کو، قرآن پڑھنے کو، تلاوت کرنے کو، نعتیں پڑھنے کو، تقریریں کرنے کو، تبلیغ کرنے کو، دین کی اشاعت کرنے کو، محافل کا انعقاد کرنے کو برا کیوں سمجھتے ہو؟ جو برا کام ہے اسے برا کہو. اگر جوتی چوری ہو جائے تو مسجد آنا چھوڑ دیں گے اور کہیں گے مسجد نہیں جایا کرو کیونکہ جوتی چوری ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں یہ پھر 2 رکعت سے 3 رکعت کر لو نا. ہم نے کہا یہاں پہ خاص حکم موجود ہے. آپ بھول گئے قاعدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پڑھنی ہے تو 2 ہی پڑھنی ہے. اس کا ثبوت تو حضور سے ہے نا. حضور نے فرمایا 2 رکعت فجر کی ہے تو بس حضور نے فرما دیا تو چپ کر میرے علی تھے جانیو بولن دی. حضور نے ہمیں اذان دی اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک، بس یہاں تک ہم نے اذان وہی پڑھنی ہے جو حضور کی ہے. یہاں سے باہر پاویں صلاۃ والسلام پڑھیے تو پاویں بسم اللہ پڑھیے تو پاویں آیت الکرسی پڑھ لیے. یہ بھی تو قرآن پاک کا آرڈر ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ. فرمایا کہ جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جو منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، اور جو نہ حضور دے نہ منع کرے اس کا کیا کرنا ہے. امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں شرح صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں جلد 4 صفحہ نمبر 318 پر البدعۃ اصلها ما احدث على غیر مثال سابق. بدعت یہ بدعت کی تعریف ہے کہ بدعت کی اصل یہ ہے کہ ایسا نیا کام جو بغیر کسی سابقہ مثال کے کیا جائے وہ بدعت ہے. ایسا کام جس کی سابقہ مثال کوئی نہ ملتی ہو. مثلا ہم دعا کرتے لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے. کیا حضور نے دعا نہیں کی؟ بولیے جی سارے بولو حضور نے دعا نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی مثال ملتی ہے لہذا یہ بدعت تو نہیں. ہمیں 40 نو کی دی جائے، ہمیں 41 نو کی دی جائے، ہمیں 42 نو کی دی جائے. آپ بتائیں حضور نے نہیں فرمایا کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ نبی اکرم پر درود نہ بھیجا جائے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے وہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ ہمارے قریش والوں کو مسلمان کر دے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دعا تو کریں اور درود نہ پڑھیں؟ ہو نہیں سکتا. تو مثال مل گئی. جب مثال مل گئی تو اس کا معنی ہے کہ پڑھنا بالکل جائز ہے. ابو داؤد شریف کی 4607 اور ترمذی شریف کی 2676 نمبر. میں تمہیں اللہ اور اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں اور تم میں سے میرے بعد جو زندہ رہے بہت سارے اختلافات پیدا ہوں گے. فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو اس وقت تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. یعنی ابو بکر کی بھی سنت میری ہی سنت ہے، عمر کی بھی سنت میری ہی سنت ہے، عثمان کی بھی سنت میری ہی سنت ہے، مولا علی کی سنت بھی میری ہی سنت ہے. عمر فاروق مسجد نبوی میں تشریف لائے، ایک صحابی ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ایک ادھر پڑھ رہے ہیں، ایک ادھر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی تراویح کی نماز. تو آپ نے فرمایا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری قرآن تھے ان سے کہ آپ نے آئندہ بعد نماز پڑھانی ہے اور ہر روز با جماعت نماز ہوگی اور پورا مہینہ ہوگی. سبحان اللہ. جن پر حضور نے اعتماد کیا امت کیوں نہ صبح قیامت تک ان پر اعتماد کرے. وہ صحابہ کرام علیہ مردان وہ فرما رہے نعم البدعۃ ھذہ. تو وہ آج جو کہتے نہیں بدعت ہی بری ہے ہوتی ہی بری ہے، وہ عمر فاروق کو سمجھائیں گے کیا؟ حضرت عمر کو بتائیں گے کہ نہیں جی بدعت تو ساری بری ہوتی ہے. کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. بھئی یہ ہر بدعت گمراہی ہے اس کا معنی یہ ہر بری بدعت گمراہی ہے، ہر اچھی بدعت تو اچھی ہے. اس کے لیے ایک اور حدیث پاک آپ کی بارگاہ میں عرض کروں. مسلم شریف کی حدیث نمبر 2351 ہے من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا. حضور نے بڑی حدیث پاک ہے، میں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں. حضور نے فرمایا جس نے دین میں صبح قیامت تک کوئی نئی سنت ایجاد کی، نیا طریقہ ایجاد کیا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا. بات ہی ختم ہو گئی. من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا اس کو بھی گناہ ملے گا اور صبح قیامت تک عمل کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا. پتہ چلا ایک بدعت وہ ہے جو خیر والی ہے، جو خیر والی نہ ہو وہ بری ہے. یعنی سب سے بڑی بدعت ہے عقیدے کی بدعت. مجھے بتائیں کیا آج تک کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کسی صحابی، کسی تابعی، کسی تبع تابعی، کسی اہل بیت اور کسی امام کا یہ عقیدہ ٹھہرا ہو کہ نعوذ باللہ جنت میں جانے والا جنتی منی گاڈ بن جائے گا، چھوٹا خدا بن جائے گا؟ کسی کا عقیدہ ہے؟ یہ بدعتی عقیدہ ہے، یہ بدعتی ہیں. بزرگ باب اولیاء اللہ تو شے ہی کوئی نہیں، یہ بدعتی عقیدہ ہے. کیا یہ عقیدہ تھا کسی کا کہ نبی کا علم تھوڑا ہے شیطان کا علم زیادہ ہے، اور نبی کے علم کے لیے دلیل قطعی قرآن میں نہیں ہے اور شیطان کے لیے قرآن میں دلیل موجود ہے؟ کیا یہ کسی کا عقیدہ تھا؟ نہیں تھا. پتہ چلا کہ عقائد والے لوگ بدعتی ہیں. ہر وہ بدعت گمراہی ہے کہ جو سنت کو ڈھا دے، ختم کر دے، اور ہر وہ بدعت بالکل جائز ہے جو سنت کو زندہ کر دے.